لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عليه الصلاة والسلام إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو بگڑ جائیں گے. اس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، اس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، دنیا کا ہر دیش و انسان راحت اور سکون چاہتا ہے. ہر کسی کو اسی کی طلب اور جستجو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں کا طالب ہے، کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی گھر بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ لوگ حقیقت میں خوشی اور سکونی کے طلبگار ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خوشی اور سکون تخت و تاج بادشاہ کا وزارت سے ملے گی. ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون قلبی اطمینان مال و دولت کے انبار سے ملے گا. تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خوشی اطمینان گھر کے بنانے اور بچوں کی معصوم شرارتوں سے حاصل ہوگا. یہ وسائل اور ذرائع میں سب مختلف ہے لیکن مقصد کے بارے میں سب متفق ہے. سکون کی طلب تو ہر کسی کو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. جو لوگ بظاہر نہایت و راحت و آسائش میں معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی اندرونی حالت کو جا کر دریافت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کی پریشانیوں کا نشان نہیں ہوگے. حضرت گاندھی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک لطیفہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص یہ دعا کی کہ مجھے خواجہ فضل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. چنانچہ ایک دن خواجہ فضل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ حضرت میری آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس قدر دنیا دے دے، اس قدر دنیا دے دے کہ میں بالکل بے فکر اور نہایت راحت و آرام میں رہوں. انہوں نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی. اس نے پھر اصرار کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کسی ایسے شخص کو چھانٹ لے جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت راحت و آسائش میں ہو، میں اس جیسا دعا کروں گا تو جیسا ہو جائے گا. اور 3 دن کی مہلت اس کو دی. آخر کو لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کر دیا. جس کو دیکھا کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانیوں میں، ٹینشن میں مبتلا پایا. بہت تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری پر نظر پڑی جس کے پاس نوکر چاکر بھی تھے اور بہت سارے بال بچے، اولاد بھی، صاحب اولاد تھا، اور بظاہر اس کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں معلوم ہوتی تھی. اس نے سوچا کہ جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ نہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی بلا میں ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جاؤں. لہٰذا بہتر یہ کہ اول اس جوہری کے پاس جا کر اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں. چنانچہ وہ شخص جوہری کے پاس گیا اور اس کو اپنا پورا ماجرا کہہ سنا ڈالا. اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ خدا کے واسطے تم مجھ جیسا ہونے کی ہرگز دعا نہ کرانا. میں تو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں، ایسی پریشانی میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی دشمن بھی گرفتار ہو. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک روز میری بیوی بیمار ہو گئی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی.
آخری اسٹیج پر پہنچ گئی تو میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا. وہ کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں مر جاؤں گی تم دوسری شادی کر لو گے, نکاح کر لو گے. میں نے کہا کہ اب میں ہرگز دوسری شادی نہیں کروں گا, نکاح نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ سب بولتے ہی ہیں, کرتے کوئی نہیں. کیونکہ میں اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا سخت رنج دل پر تھا, تو میں نے اسورہ لیا اور اپنے عزم تناسب کو کاٹ ڈالا, یعنی پیشاب کے مقام کو. اب اس نے کہا کہ تجھ کو یقین ہو گیا, اطمینان ہو گیا؟ اس نے کہا اب یقین آ گیا, اطمینان ہو گیا, کیونکہ اب تو آپ کسی کام کی رہیں گے. وہ اپنے مرض سے بچ گئے. اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا, اس لیے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کرا کے جس قدر تم اولاد دیکھتے ہو یہ میرے نوکروں کی عنایت ہے, نظر کرم ہے. میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کے خیال کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن تم ایسا کرو کہ مجھے ایسا ہونے کی ہرگز دعا نہ کرانا. آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آرام بھی نہیں ہے, کوئی بھی سکون بھی نہیں ہے. جب تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بہت پیار آیا ہے. اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامل دیندار بنا دے اور اپنی سچی پکی محبت نصیب پیدا فرمائے. چنانچہ انہوں نے دعا کر دی, وہ شخص کامل دیندار ہو گیا. تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام بھی نہیں ہے. اندرونی حالت ہر کسی کی پریشان ہے, اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ ایک آرزو ختم نہیں ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تقدیر پر راضی ہے نہیں. تو ہر کام میں چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار ہے. اس لیے نتیجہ اس کا پریشانی ہے. وہ ظاہر میں مال والا سب کچھ ہو, خصوصاً اس دور میں اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو ہر شخص پریشان اور مضطرب نظر آئے گا. جسے دیکھیں اسے روزگاری کی, عزیز و اقارب کی, دوست و احباب کی, رشتے دار کی شکایت کرتا ہوا پائیں گے. کسی کو راحت اور سکون حاصل نہیں ہے. حالانکہ آج کے انسانوں کو راحت و آسائش کے وہ وسائل اور سامان حاصل ہے جن کا اس کے آبا و اجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ لگژری کاریں, 4 ویلر 2 ویلر اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے والے گھنٹوں کے ہوائی جہاز, ایئر کنڈیشن چیزیں, ایسیا, فریجیں, یہ سب ہمارے آبا و اجداد کو کہاں حاصل تھی. لیکن وہ ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ پرسکون زندگی گزارتے تھے, اطمینان والی زندگی گزارتے تھے. اور ہم تمام اسباب کے باوجود, آسائش کے باوجود پریشان ہیں. بلکہ صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ جنہیں زیادہ آسائش راحت حاصل ہے وہ اور زیادہ پریشان ہیں. شاید آپ جانتے ہو کہ ہالی ووڈ عیش پسندوں کے لیے سب سے بڑی جنت ہے. ساری دنیا کے محبوب اور پسماندہ لوگ وہاں کے رہنے والوں کو رش کرتے ہیں. لیکن اخبارات اور رسائل میں بات آ چکی ہے کہ وہاں کے رہنے والے قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں. ان کے دلوں کا اطمینان اور بے اطمینانی اس طرح انتہائی کو پہنچ چکا ہے. وہ دنیا کے ہر آسائش پا لینے کے باوجود مستحق کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی پیٹ میں آنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے مستحق کو کم کرنے کے لیے اپنے مکانوں کا, حد تک اپنی بیویوں کا بھی آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ تمام ذرائع ان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتے تو خودکشی کر لیتے ہیں. مسترب اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے. کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے, لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہے. عبدالرحمن علوی جو اس پیر میں 50 برس تک مطلق بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا, جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو لوگوں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے صرف اپنی پوری زندگی کے اندر 14 دن سکون کے دیکھے. حکومت کتنا سال کیا؟ 50 سال. 50 دن بھی سکون کی نہیں دیکھے, صرف 14 دن دیکھے. کسی کی سوچ یہ ہے کہ سکون اور راحت دولت کے انبار سے ملے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مالداروں کا ہر ایک بڑے کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. وہ گولی کھائے بغیر راتوں کو سو نہیں سکتے. کسی کی سوچ یہ ہے کہ انسان کی جنسی خواہشات پوری ہو گئی اسے سکون مل سکتا ہے. چنانچہ یورپ کے اندر زناکاری کو عام کر دیا گیا. زناکاری اور لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہے. باہمی رضامندی سے جہاں چاہے, جب چاہے, جس سے چاہے زنا ہو سکتا ہے. بیویوں کا آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے. عورتیں کرائے پر مل جاتی ہے. لیکن یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے. بے قراری اور اضطراب کا یہ عالم ہے کہ وہاں ہر 3 منٹ کے اندر میں قتل ہوتا ہے اور ہر 13 منٹ کے اندر میں زنا بھی جبر کیا جاتا ہے.
اور ہر 18 سیکنڈ کے اندر ایک ڈاکہ پڑتا ہے. کسی کی سوچ یہ ہے کہ اگر انسان منشیات نشہ کی چیزوں کو استعمال کرے اسے قلبی سکون مل سکتا ہے, اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات اور نشہ کی چیزوں نے لاکھوں کروڑوں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا, لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے, جبکہ انسان سکون دل کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے. اب خدا کی طرف سے پکار آتی ہے کہ اے میرے بندے, تو نے مال و دولت کا امبار لگا دیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لی پر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے فحاشی اور یعنی اور بدکاری کی انتہا کر دی پر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے ناچ گانے اور میوزک کی محفلیں برپا کر لی لیکن تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے جوئے اور سٹے کے بازار کو گرم کیا پر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے نئے نئے فیشن اختیار کیے پر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے کھیلوں کے اندر کمال حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے سمندروں اور صحراؤں کو چھان مار لیا پر تجھے سکون نہ مل سکا. تو چاند ستاروں تک جا پہنچا پھر بھی تجھے سکون نہ مل سکا. تو نے سائنسی علوم کے ذریعے سے حیرت انگیز مشینیں بنا لی پر تجھے سکون نہ مل سکا. آپ بولے بھٹ کے مسافر میرے دروازے پر آ, میں تیرا رب ہوں, میں تیری ضروریات کا کفیل ہوں, میں تیرا مالک ہوں. تو ظلم و جہول انسان تو بھی کتنا پگلا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو. گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے خوشبو کی دل نواز ہو کیا ہے. کانٹوں پر بستر بچھا رکھا ہے اور چاہتا ہے کہ چبھن بھی نہ ہو. تیل چھڑک کر تلی جلا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آگ بھی نہ لگے. اپنے خالق و مولا کو بھلا رکھا ہے اور چاہتا ہے کہ خود کو پریشانیاں بھی نہ آئے. وہ ظلم و جہول انسان, اے پگلے بندے, تجھے نہ سیم و زد کی چھناچن سکون دے سکتی ہے, نہ تخت و تاج, نہ بادشاہ تیرے قلبی بیماریوں کا علاج ہے, نہ فحاشی, نہ اوریانی, نہ بدکاری تجھے مطمئن کر سکتی ہے, نہ منشیات تیرے دل کو سکون دے سکتا ہے. اگر تجھے سکون ملا تو میرے ذکر کے خوشبو سے ملے گا, میری یاد میں ملے گا تجھے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تجھے قلبی سکون میرے ذکر سے مل سکتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے فرمانا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا. تو کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے؟ اپنے رب رحیم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس نے تجھے پیدا کیا, الذی خلقک فسواک, بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا, فعدلک, پھر ہموار پیدا کیا, فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہ تجھے پیدا کیا. تیرے ناک کو ناک کی جگہ رکھا, کان کو کان کی جگہ رکھا, ہونٹ کو ہونٹ کی جگہ رکھا, آنکھ کو آنکھ کی جگہ رکھا. ایسا نہیں کیا کہ تیرے ناک کی جگہ کان ڈال دی اور کان کی جگہ ناک ڈال دی. تیرے دونوں ہاتھوں کو, دونوں پاؤں کو اچھی جگہ برابر جگہ رکھا, برابر رکھا. یہ نہیں کہ تیرے ایک ہاتھ کو بڑے کر دیے, ایک ہاتھ کو چھوٹے کر دیے, ایک پاؤں کو بڑے کر دیے, دوسرے پاؤں کو چھوٹے کر دیے. جس کے ایک پاؤں بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. ان کو ایک چپل بڑے کرنے پڑتے ہیں, چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ سکون مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی, بلکہ سکون قلب صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اب سوال یہ کہ ذکر ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, یوں تو تلاوت بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, استغفار بھی ذکر ہے, درود شریف بھی ذکر ہے. لیکن ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دل میں خدا کا دھیان نصیب ہو جائے, بندہ کسی وقت بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے. یعنی یہ تصور ہر وقت مستحضر ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کیسے کرے گا. ایک عام بادشاہ کے سامنے کسی کو الٹی سیدھی حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی, تو بادشاہ کے سامنے انسان گناہوں کا ارتکاب کیسے کرے گا. تو ذکر کا حاصل یہ ہے کہ بندہ گناہوں کے ارتکاب کو چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے, اور اپنی زندگی کی کسی بھی سفر میں اپنے خالق و مولا کی محبت میں مجذوب اور دیوانہ ہو جائے. پھر دیکھیے کہ پریشانیاں کیسے دور ہوتی اور دل کو کیسے سکون ملتا ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ گناہوں میں بھی تو لذت محسوس ہوتی ہے بھائی. لوگ شراب پیتا ہے, اس کو شراب پینے میں مزہ آ رہا ہے, زنا کرتا ہے, زنا کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو اس میں مزہ آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی ہے جیسے کہ کھجلی کی لذت, اس میں کوئی لذت نہیں ہے.
کھجانے کے بعد فوراً جلن اور تکلیف ہونے لگتی ہے. تو کوئی عقلمند شخص ایسی لذت و نفع کی چیز نہیں سمجھ سکتا. جیسا کہ سانپ کے کٹے ہوئے کو کڑوا بھی میٹھا معلوم ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کی عشق کی لذت اور آخرت کی لذت کو جاننا چاہتے ہیں تو سلطان ابراہیم بن ادھم سے پوچھیے، جنہوں نے آخرت کی خاطر اللہ کی خاطر بادشاہت کی لذت کو چھوڑ دی. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھیے کہ جنہوں نے آخرت کی خاطر اللہ کی عشق کی خاطر شاہی کپڑے پہننے چھوڑ دیے اور غریبوں جیسے کپڑے پہننے شروع کیے. اور دوسرا جواب یہ، اصل میں گناہوں سے تو دنیا کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی کمائی اور حماقت کی وجہ سے اس تکلیف کو لذت کا سامان سمجھتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حبشی ہندوستان کے اندر آیا گھومنے کے لیے، اور اس کا گزر ایک حلوائی کی دکان کے پاس سے ہوا. وہاں گرم گرم حلوہ رکھا ہوا تھا، اس کی خوشبو سے اس کی طبیعت لگ جائے. اس کے پاس پیسے اسے تھے نہیں مال پانے. اس نے کیا کیا کہ 2-4 پھول اٹھا کر کھا لیا. حلوائی نے اس کے اوپر کیس درج کرایا، رپورٹ لکھوائی. افسر نے چالان کاٹنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس کے پاس مال پانی تو تھا ہی نہیں. تنبیہ کے طور پر اس نے حکم دیا کہ اس کو ایک گدھے پر سوار کر کے اور بچے اس کے پیچھے ڈھولک بجائے اور اس کو شہر میں گھما کر باہر کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب یہ اپنے ملک کو واپس ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی ہندوستان کیسا ملک ہے؟ اس نے کہا ہندوستان خوب ملک، ہندوستان بہت اچھا ملک ہے. وہاں حلوہ کھانا مفت، وہاں گدھے کی سواری مفت، وہاں بچوں کی فوج مفت، اور وہاں ڈھولک کا بجوانا مفت. کہ جس طرح اس بیوقوف نے اپنی ذلت کے سامان کو عزت کا سامان سمجھا، اسی طرح ہم اپنی حماقت اور کم عقلی کی وجہ سے اس تکلیف کے سامان کو لذت کا سامان سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، مصیبتیں اور پریشانیاں دینداروں پر بھی آتی ہیں اور دنیا داروں پر بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیندار دنیا دار تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کفریہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں. میں مجھے اللہ ہی کو ملا تھا کہ یہ ساری پریشانی مجھ پر ہی ڈال دیا. لیکن ایسا دیندار شخص کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، وہ کبھی بھی ناموافق حالات کی وجہ سے اس طرح نا امید نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے. بلکہ کبھی وہ یوں سوچتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے اور اس کی نعمتیں بھی فانی ہے، یہ زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے. مسلمان کا اصل وطن آخرت ہے اور وہاں کا آرام اور وہاں کی تکلیف دائمی ہے. مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کو اپنا مقصود زندگی بنائے اور دنیا کی عارضی تکلیفوں سے ہائے واویلا نہ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ریلوں میں سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے دروازوں پر لٹک کر سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹوائلٹوں میں گھس کر سفر کرتے ہیں. پھر کسی جگہ قیام ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی کھاٹوں پر سونا پڑتا ہے جس میں کھٹمل بھی ہوتا، کھانا بھی طبیعت کے موافق میسر نہیں آتا. لیکن وہ ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ تکلیفیں عارضی ہے، گاڑی کا سفر عارضی ہے، قیام عارضی ہے، اس لیے تکلیفوں کا سہ لینا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب مومن بندہ سوچتا ہے کہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی تکلیفیں بھی فانی ہے اور اس کی نظر آخرت کی دائمی گھر پر ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں آسان ہو جاتی سہنا. اور کبھی وہ یوں سوچتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر وہاں تھوڑی سی تکلیف کی آ گئی تو کیا ہوا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ گرمی کا موسم تھا، ان کو پہننے کے لیے جوتا بھی میسر نہیں تھا. دل میں شکوہ سا پیدا ہوا کہ اللہ تو نے اپنے نافرمانوں کو اتنی بڑی بڑی دولت سے نوازا ہے اور میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیرا ماننے والا ہوں، تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مجھے جوتا بھی میسر نہیں. نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد کی سیڑھی پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے پاؤں ہی نہیں تھے. فوراً سجدے میں گر گئے، اب خدا کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم میرے پاؤں تو ہے، چپل ایک پاؤں تو ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو کچھ بھی تکلیف، تھکن، مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، حاصل یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ کہ گناہ ہے. جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. قرآن و حدیث کے واضح ارشادات کی موجودگی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم دولت کا باغ لگا لو، تم فحاشی اور یاری اور بدکاری کی انتہا کر دو، تم حکومت اور اقتدار میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لو،
तुम मंशियात का इस्तेमाल कर लो, तुम नाच गाने और म्यूजिक की महफिलें बर्पा कर लो, लेकिन तुम्हें सुकून अल्लाह के जिक्र के बगैर कभी नहीं हासिल हो सकती। तुम जब तक गुनाह नहीं छोड़ोगे तुम्हें सच्ची खुशी कभी नहीं मैसर हो सकती। आओ हम आज अहद करें, आज के बाद हम जिंदगी की किसी भी शोबा में किताब और सुन्नत की मुखालफत नहीं करेंगे। फिर देखना कि तुम्हारा घर जन्नत का नक्शा पेश करेगा। तुम्हें रूखी सूखी रोटी में वो मज़ा आएगा जो उमराओं को, मालदारों को और अफजल ग़िज़ाओं में नसीब नहीं होता। तुम्हें घास फूस की बिस्तर पर ऐसी पुरकैफियत आएगी जो अल्लाह के बागियों को हरीर और अच्छे अच्छे बिस्तरों पर भी नहीं आती है। और अगर तुमने गुनाह नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ज़िंदगी अजीरत बन जाएगी, तुम बेइत्मीनान रहोगे, तुम परेशान रहोगे, मुसीबतों में गिरफ्तार रहोगे, बाल बच्चे तुम्हारे बागी रहेंगे। एक बुजुर्ग वाक़या लिखते हैं कि जब मुझसे कोई नाफरमानी हो जाती, गुनाह हो जाता, तो मैं अपने जानवरों के अंदर महसूस कर लेता हूँ कि जानवर भी मेरी नाफरमानी करने लगते हैं। फिर भाई और दोस्तों, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, मासियत और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।